الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان کیا جائے گا۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کی پیدائش کی خبر بذریعہ خواب آپ کے والد کے پیر و مرشد کو ہوئی۔ چنانچہ آپ کے والد امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی پیدائش کے موقع پر اپنے پیر و مرشد کے آستانے پر حاضر تھے۔ چنانچہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کے والد سے فرمایا، مولانا بریلوی میں آپ کے صاحبزادہ پیدا ہوا ہے اور خواب میں مجھے کہا گیا کہ اس کا نام آل رحمان رکھا جائے۔ میں بریلی آؤں گا تو اس کو ضرور دیکھوں گا، بڑا فیروز بخت مبارک و مقدس ہے یہ صاحبزادہ۔ یوں 22 ذی الحج 1310 ہجری بمطابق 7 جولائی 1893 بروز جمعۃ المبارک کو صبح صادق کے وقت حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد نے آپ کا پیدائشی نام محمد رکھا اور پھر عام میں پکارنے کے لیے مصطفیٰ رضا رکھا، اور والد کے پیر و مرشد نے آل رحمان و محی الدین جیلانی تجویز کیا۔ ان سب ناموں میں سے زیادہ مشہور مصطفیٰ رضا خان ہے۔ آپ کے کئی القاب بھی ہیں، زیادہ مشہور شہزادہ اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم ہند ہیں۔ آپ شاعر بھی تھے اور نعت شریف میں نوری تخلص کرتے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کے والد کے پیر و مرشد بریلی دورے پر آئے تو سب سے پہلے انہوں نے مفتی اعظم کو دیکھا۔ آپ کے منہ میں انہوں نے اپنی انگشت شہادت ڈال دی جسے آپ چوسنے لگے، اور انہوں نے اسی وقت آپ کو مرید کر کے اپنے سلسلے میں داخل کیا اور جملہ طریقت کے سلاسل کی آپ کو خلافت و اجازت عطا فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا، یہ بچہ فیض کے دریا بہا دے گا، اس کی نگاہ کرم سے لاکھوں لوگ فیض یاب ہوں گے، یہ بچہ ولی ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اور جملہ علوم و فنون اپنے والد اور بڑے بھائی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کیے۔ علامہ بشیر احمد علی گڑھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ شاہ رحم الہی منگلووری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی آپ نے اکتساب علم کیا، اور صرف 18 سال کی عمر میں تمام مروجہ علوم و فنون سے سند فراغت و دستار فضیلت دارالعلوم منظر الاسلام سے حاصل کر لی، اور اسی دارالعلوم میں درس و تدریس شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دارالعلوم کی فتویٰ نویسی کا کام آپ کو سونپ دیا، اور آپ نے یہ کام اس احسن طریقے سے کیا کہ آپ مفتی اعظم کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ کا نسل بندی والا فتویٰ بڑا مشہور ہوا جب اسلام دشمن لوگ اور حکومت نے مل کر مسلمانوں کی نسل ختم کرنے کے لیے نسل بندی کا معاملہ اٹھایا، اور اس وقت کے نام نہاد مفتیوں نے بھی اس کی حمایت میں فتوے دے دیے۔ ایسے عالم میں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تردید کی اور نسل بندی کو خلاف شرع قرار دیا اور اپنا فتویٰ جاری فرمایا، جس کے بعد سارے علماء نے آپ کے فتوے کی تائید کی۔ آپ نے درس و تدریس، وعظ و نصیحت، اپنے علم و عمل سے خلق خدا کو گمراہی سے نکالا۔ بے شمار ہندو آپ کے دست حق پرست پر مسلمان ہو گئے۔ آپ کے مریدین کی تعداد لاکھوں میں ملتی ہے۔ آپ کے ہزاروں شاگرد تھے جن میں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء بھی شامل تھے۔ ان میں مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا ابراہیم رضا جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کے شاگرد پاک و ہند کے علاوہ عرب میں بھی ہیں، بلکہ افریقہ اور یورپ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ کو اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء نے خراج عقیدت پیش کیا۔ چنانچہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بنارس سنی کانفرنس میں اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر آپ کو بھیجا۔
حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ مفتی اعظم ہیں۔ حضرت محدث اعظم ہند کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، علم سے بڑھ کر جن کا عمل ہے اور فتوے سے بڑھ کر جن کا تقوی ہے وہ مفتی اعظم ہند کی ذات ہے۔ حضرت علامہ احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مفتی اعظم نے اعلیٰ حضرت کی جانشینی کا حق ادا کر دیا اور اعلیٰ حضرت کی جانشینی کوئی آسان بات نہ تھی۔ مولانا حشمت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی مسئلے پر علماء اہل سنت کا اختلاف ہو جاتا تو پھر مفتی اعظم ہند کا فتویٰ حرف آخر ہوا کرتا تھا۔ ان عظیم شخصیات کے ان اقوال سے مفتی اعظم کے عظیم مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اتنی عظیم شان رکھنے کے باوجود آپ سادگی، تقوی، پرہیزگاری، عاجزی، انکساری کا پیکر تھے۔ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی سختی سے عمل کرتے تھے اور چھوٹی سی چھوٹی خلاف شرع چیز سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ تصویر سازی، لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھانے کے بھی سخت مخالف تھے۔ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی 2 مرتبہ آپ کے درشن کے لیے حاضر ہوئی مگر آپ نے ہر مرتبہ سختی سے منع کر دیا۔ مفتی اعظم کا علمی اور روحانی فیض ہر دم جاری رہتا تھا۔ آپ سے تعویذ اور فتویٰ لینے کے لیے مخلوق خدا کی قطاریں لگ جاتی تھیں جو سینکڑوں افراد پر مشتمل ہوتی تھیں۔ ہر ایک کو آپ تعویذ یا فتویٰ مفت دیتے تھے۔ مفتی اعظم ہند کے ہاں فتویٰ یا تعویذ بکتا نہ تھا۔ اس سے فتویٰ فروش مولوی اور تعویذ فروش عامل و پیر درس حاصل کریں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو کاروبار بنا لیا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، آمین۔ اسی طرح جب کوئی بے پردہ عورت تعویذ لینے آپ کے پاس آتی تو آپ اس کو مکمل پردہ کی تلقین کرتے اور جب وہ مکمل پردہ کر لیتی اور اس کے ہاتھ تک چھپ جاتے تو پھر آپ تعویذ عنایت فرماتے۔ اس چیز سے بھی وہ نام نہاد پیر و عامل درس حاصل کریں جو کہ اپنی بے پردہ مریدنیوں میں بڑے بے تکلف ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ دین اسلام میں پیر اور مریدنی میں بھی پردہ ہے۔ غرض کہ ایسے متقی پرہیزگار شخصیت دین اسلام کی بے پناہ خدمت کر کے آخر کا 14 محرم الحرام 1402 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ آپ کے انتقال سے کوہرام مچ جاتا ہے اور خلق خدا آپ کی جدائی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ آپ کی نماز جنازہ میں 25 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ اس طرح ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت ہمیشہ کے لیے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ایسے ہی عظیم لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی وہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔